السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آج کل ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اسپیشلی جمعے کی نماز میں یا دوسری نمازوں میں بھی نمازی حضرات پچھلی صفوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ آخری صف جہاں پر جوتے اتارتے ہیں اس سے پہلے شروع ہوتی ہے بعد میں، تو وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے جماعت، پھر بڑی مشکل سے آگے آتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بھی مولانا صاحب ان کو آواز دے دے کے کہتے ہیں جگہ پڑھیے، آگے کر لیں۔ تو یہ ہر بندہ پچھلی صف پہ ہی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو پہلی صفوں پر کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بھائی، جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ سوال تو نہیں بنتا کہ لوگ پہلی صفوں میں کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں بیٹھتے۔ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں بیٹھتے۔ لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کے سامنے پہلی صف کے جو فضائل ہیں وہ مستحضر نہیں ہیں، ان کے سامنے اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ سستی کر جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر اس کی فضیلت سامنے ہو تو مجھے امید غالب ہے کہ کوئی ایمان والا اس میں سستی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں ایسے فرمائی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے جھگڑا ہو سکتا ہے، اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر قرعہ اندازی کی ضرورت پیش آ جائے تو قرعہ اندازی بھی ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے صف اول میں نماز پڑھنا۔ تو اس کی چونکہ اہمیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ گئے بس اب نماز پڑھ لی، ثواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آنے سے مسجد کا ثواب بھی مل گیا، اور جماعت سے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب بھی مل گیا، لیکن صف اول کا جو اجر ہے وہ نہیں ملا۔ صف اول کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے، 5 نمازوں میں سے کسی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں، یا جمعے کی نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے، تو سب سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پہلی صف کو پہلے مکمل کریں، اور پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صف اول کا اجر ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے آگے جو جگہ خالی پڑی ہے اس کو پر کرنے کے لیے ان لوگوں کے کندھوں سے جو پھلانگ کے جائیں گے اس سے بچ جائیں گے۔ اس پر سخت وعید ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کندھے پھلانگ کے جانے کو منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ کندھے پھلانگ کے جانا ایسے ہی ہے جیسے جہنم کا پل کراس کر کے جہنم میں جانا۔ تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا مسجد میں دل نہیں لگ رہا، جو اہم بات ہے۔ ہمارا دل گھر میں اٹکا ہوا ہے، گھر کے اندر موبائل چھوڑ کے اس پہ اٹک گیا ہے، گھر میں کمپیوٹر تھا اس میں اٹک گیا ہے، وہاں ٹی وی چل رہا اس میں اٹک گیا ہے، یا دوستوں احباب کی باتوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخری صفوں میں بیٹھیں، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں اور ہم بھاگ جائیں۔ ہمیں مسجد سے نکلنے کے لیے ہمیں زیادہ دیر رکنا نہ پڑے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس لیے لوگ جو آخر میں نماز پڑھتے ہیں اکثر وہ سنتیں اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ جس بندے نے پوری نماز پڑھنی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، پھر نوافل بھی پڑھنے ہیں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، تو اسے پیچھے کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک وہ اپنی نماز مکمل کر کے دعا مانگ کے اٹھے گا، پیچھے راستہ صاف ہوگا، وہ بآسانی اٹھ کے جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پوری نماز پڑھنے کے بعد اور خوب اللہ سے لمبی دعا مانگ کے جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ بھی کمنٹس میں سوالات کے جوابات پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے۔